أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نوما پارا سورہ الاعراف نوما پارا سورہ الاعراف جو ہے اس کا 23واں رکوع ہے۔ نوما پارا جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے۔ اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ کل ہم نے پڑھا جس کے اندر ایک بڑا بنیادی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا، میرے نفع نقصان کا اختیار بھی میرے رب کے پاس ہے۔ کیونکہ جتنا بھی امت میں شرک ہے اس کا ایک بنیادی سرا، بنیادی جو دروازہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں سے نفع کی امید اور نقصان سے بچاؤ کے لیے ان سے نسبت اور ان پہ تقیہ اعتماد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں کھول کے بیان کیا تاکہ یہ معاملہ بھی واضح ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی طرح اس آیت میں آج دوسرا ایک بنیادی عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں ہوتا، اعلم الغیب، میں غیب جانتا، اعلم میں جانتا ہوتا، الغیب غیب، وَلَوْ كُنْتُ اعلم الغیب اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں بہت زیادہ اکٹھا کر لیتا، بہت زیادہ سمیٹ لیتا، جمع کر لیتا، من الخیر بہت زیادہ خیر بلائیاں، یعنی بہت زیادہ فوائد نفع میں اکٹھے کر لیتا۔ وما مسنی السوء اور نہ چھوتی مجھ کو السوء کوئی تکلیف۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس آیت میں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اگر میرے پاس غیب ہوتا تو میں بڑے خزانے جمع کر لیتا، اور دوسری بات مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آتی۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھ لیجئے اس آیت کی روشنی میں تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک تو عقیدہ قرآن نے واضح کیا کہ یہ غیب کا علم رب کا خاصہ ہے۔ اللہ علم غیب رکھتا ہے، علم غیب میں سے کوئی بندہ غیب دان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے الہ ہونے کا تذکرہ کیا فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، اور اس اللہ کی خوبی کیا، صفت کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے غیب کو جاننے والا۔ سورہ نمل میں پھر اور بھی کھول کے یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا قل آپ فرما دیجئے کہ مایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا جو ہے لا یعلم جو ہے دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح
سورۃ الاعراف آیت نمبر 50، اللہ نے پھر یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کی زبانی جو ہے کلیئر کروا دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہیے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہی نہیں جانتا۔ یہاں فرمایا میں غیب جانتا ہوتا بہت زیادہ خیر بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ آتی۔ تو نبی علیہ السلام کو تکلیفوں کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیب جانتے تو کوئی پریشانی تکلیف نہ چھوتی۔ مثلا آپ صلی اللہ، چلیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کا شہید ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اندر کھود وہ لوہے کی ٹوپی جو پہنی تھی اس کی وجہ وہ کڑیوں کا چبھ جانا اور پیشانی سے خون نکلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک یہ پھٹ جانا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہو جانا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کو اذیت تکلیف پہنچی۔ آپ نے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچ۔ آپ پہلے صدباب کا لیتے وہاں سے۔ اب اللہ میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو نمل میں ہے کہ آپ کہہ دیے آسمانوں زمین میں رب کے سوا کو غیب۔ پھر سورہ انعام میں اعلان کر رہا ہے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں انبیاء کا واقعات آپ پڑھیں نا، بھرے پڑے انبیاء کے واقعات اسی بات سے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے۔ مثلا بڑا موٹا واقعہ ہے مشہور، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام گئے جلدی جلدی بچہ ذبح کیا اور لا کے پیش کر دیا، باقاعدہ کولوں پہ جا گرم پتھروں پہ روسٹ کر کے لائے ہیں، اتنی محنت کی، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں آگے بڑھے تو پریشان ہو گئے۔ قرآن کا ناکے رہوں بڑا عجیب محسوس کیا انہوں نے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اچھا تو جب دیکھا پریشان ہوا تب انہوں نے فرشتوں نے بتایا کہ ہم انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے کیا ہیں فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اگر غیب جانتے ہوتے تو بچہ ذبح کرنے جاتے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد غیب تھا، اللہ نے پرندوں پر بھی ان کو اختیار دیا، بولیاں جانتے تھے۔ کیا لگے مال یا لا ارل ہدہد ام کان من الغائبین، مینوں نظر نہیں آؤں دیا ہدہد کہ واقعہ غیب ہے۔ اب اللہ نے کتنے واقعات کو وہاں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے فوت کر دیا، جب بستی کے ارد گرد دیکھی نا تو یا اللہ کیسے زندہ کرے، میں اولم تو من بلا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، میں کم لبثت، میرے پیغمبر کتنی دیر ٹھہرا، کیا لگے یا اللہ یومن او بعد یوم، نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی عام سنجیدہ مسلمان مومن سے بھی توقع نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بول جائے، چاہے جائے کہ انبیاء رب کے خلیل رب کے پیارے جھوٹ بول دیں۔ تو غیب جانتے ہوتے تو کیا کہتے 100 سال کے یومن او بعض یوم اللہ عدل قیاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تکلیف ہوئی، صدمہ آیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے اندر تہمت لگی، کیندے پریشان رہے، ایک مہینہ پریشان رہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورے کیے، امی عائشہ سے یہاں تک کہہ دیا عائشہ رضی اللہ عنہا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کوئی غلطی کا ارتکاب ہو گیا نا، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لے، فإن اللہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ماں جی نے کہا تھا میں تو وہی کہتی ہوں جو میرے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا واللہ المستعان ولا ما، ایک مہینہ نبی اللہ سے پریشان، امی عائشہ پریشان، سارے اللہ نے قرآن نازل کیا تو نبی اللہ نے برات نازل کر دی، سارا معاملہ کلیئر کیا، اور ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں رہے، اور اس تکلیف میں اتنی آپ کی شدت تکلیف بڑھ گئی کہ ممبر پہ بیٹھے تھے آپ اپنے صحابہ کرام سے کہا، صحیح بخاری میں ہے،
آنے کا من یعذرنی عن رجل قد بالغ اذاہ فی اہل بیتی، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس آدمی سے نجات دے گا کہ جس کی تکلیف میرے گھر میرے اہل بیت تک آ گئی ہے، میری بیویوں تک آن پہنچی۔ صحابی بھی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو، ہمارے قبیلے خزرج سے ہوگا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور سے تو اسے تب بھی اڑا دیں گے۔ یعنی یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر تکلیف مامسانیس، قرآن نے کہا اگر میں غیب جان، نبی کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے پھر تکلیف مہینے بھر کی پریشانی رہی۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے۔ اب ایک سوال ہے جو سمجھنے والا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ ایک مسئلہ ہے۔ صرف کیا ہے، یوں کہہ لو کہ سائیاں نہ کدی بندے دا واہ پی جائے نا تو انہیں پتا کہ تُسے آئی و مسلمان بے ادب تے گستاخ، تسی عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ماننے ہیں، اللہ دے نبی ماننے ہیں، رب دے رسول سننے۔ ہوں عیسائی کی تو مطمئن ہوئے گا جدو رب دا پتر منو گے تے خدا بندے مسیح منو گے، ادو پہلا وہ کہندا نہیں تسی مانتے، تسی کون بے ادب۔ ہوں یہاں بھی ادب اور محبت کا معیار کیا بنا لیا کہ اللہ والی صفات نبی میں مانو گے تے ادب ادب ورنہ گستاخ۔ بھئی علم غیب کہتے پھر دیکھو نبی علیہ السلام نے فتنہ دے زمانے دے لوگ دسے، انہوں دے نام جان دے، انہوں دے باپاں دے نام جان دے، انہوں دے گھوڑیاں دے نام جان دے۔ وہ بھئی اللہ کے بندو پہلے یہ تو سمجھ لو کہ نبی اور امتی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی ہوتا کون ہے؟ وہ اللہ کے بندو نبی ہوتا ہی ہوا جسے علم اللہ عطا کرتا ہے، نبی صاحب وحی ہوتا ہے، نبی کا علم وحی والا ہوتا ہے، علم غیب والا نہیں ہوتا۔ علم غیب ذات خود کس چیز کو جاننا ہوتا ہے، اور جو اللہ سکھاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے وحی کہتے ہیں۔ جو پوچھ کے ویلو زبانی کلامی جی یہ غیب تے کوئی نہیں معاملہ نہیں، جی اللہ نے عطائی علم ہے بھئی جو اللہ نے عطا کیتا تے انہوں وہی آکھیا ہے۔ مثلا ایسی سورہ نام دی 50 نمبر آیت پڑھی نا، ہن دیکھو بڑا واضح اللہ مسئلہ کیتا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لک منی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر آدم علیہ السلام کے معاملات، اس سے پہلے کے معاملات، نبیوں کے حالات، پھر فتنوں آنے والے دور کی پیشین گوئیاں، فتنوں کے معاملات، پھر قیامت کی نشانیاں، پھر قرب قیامت، جو جنگیں ہوں گی ان کے حالات، پھر میدان حشر کے معاملات، یہ سارا کچھ کتوں آیا؟ دسیا سر نبی علیہ السلام نے نا، کہ اللہ نے اگے ہی واضح کر چھڑیا جتھے کیا نا لا اعلم الغیب، میرے نبی فرما دیو کہ میں غیب نہیں جاندا، تے یار بولا سارا کچھ دس دے کتھوں، میں ان اتبع الا ما یوحى الی، کلمہ حسر کے ساتھ ہے کہ میں صرف وحی کا پیروکار ہوں۔ یعنی نبی کے علم میں اختلاف نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ بتایا نبیوں کا علم وحی الہی ہوتا ہے، نبی اپنے ذاتی کمال سے جان کے نہیں بتاتے، ورنہ ایمان سے بتاؤ پاؤں کے نیچے گندگی لگی تھی، رسول اللہ جو نماز پڑھ رہے تھے جوتا پہن کے، جبریل امین آئے دوران نماز جوتا اتار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جوتے پہنے تھے، صحابہ نے جوتے اتار دیے، سورہ ابی داؤد میں حدیث ہے۔ نماز مکمل ہوئی، نبی اللہ کے پلٹ کے دیکھا تو سب جوتے اترے ہوئے، آپ نے کہا بھائی تمہیں کیا لما خلعتم علیکم، وہ بھائی تم نے کہ جوتے اتار دیے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیوں اتارا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ آپ نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا۔ اور اللہ کے بندو میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہیں دوران نماز میں جا کے بتایا کہ جوتے کے نیچے گندگی لگی اس کو اتار دیجیے، میں تو اس لیے اتارا تھا، اس لیے جو ہے جب تم نماز کے لیے آئے نا فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، اپنا جوتے میں نظر ڈال لے، فَإِنْ رَأَى فِيهِ قَذَرًا، اگر جوتے میں گندگی لگی ہو تو فَلْيَمْسَحْ بِالْأَرْض، جو پھر زمین پہ اس کو مسل لے مل لے اس کو تاکہ گندگی صاف ہو جائے۔ اگر نبی ایسا غیب جانتے ہوتے، ایمان سے سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا گندگی والا پہن کے نماز شروع کرتے؟ اس سے بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سمپل سی بات ہے، نبی علیہ السلام کی خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے دعوت کی، نبی علیہ السلام چلے گئے،
نبی علیہ السلام نے لقمہ لیا، صحابی نے کچھ کھا لی 2-3 لقمے، اور گوشے سے آواز آ گئی یا رسول اللہ نہ کھائیے گا، اس میں زہر ملا ہوا۔ اللہ نے بدریہ وہی بتلا دیا، تھوڑا سا آپ نے کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ نے کہا قرب قیامت بھی آ جا کیا موت کے قریب ہوگا، مجھے وہ آج بھی دوبارہ وہ زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، میری رگے جان اس سے کٹی جا رہی ہے۔ اور آپ نے اس بی بی کو بلایا، تو نے یہ زہر کیوں ملایا اس میں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے ملایا تھا کہ میں پرکھوں کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو بچ جائیں گے، جھوٹے ہوں گے ہماری جان چھوڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے زہر ملایا تھا گوشت میں کہ سچا نبی ہوگا تو بچ جائے گا، جھوٹا ہوگا تو ہماری جان چھوڑ جائے گی، میں نے اس لیے بلایا۔ تو آپ نے پہلے اس کو چھوڑ دیا۔ بشیر بن معروف صحابی تھے جو ساتھ رسول اللہ کے، انہوں نے کھا لیا تھا، وہ بیچارے فوت ہو گئے اس زہر کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بطور قصاص اس صحابی کے قتل کے بدلے میں اس یہودن کو قتل کروایا۔ اچھا اب ایمان سے سوچیے کہ غیب جانتے ہوتے کیا اس صحابی نے گوشت کھان دیں؟ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر تو صحابی کو پہلے بھائی ہو نہیں میں کھاواں گا کھایا جے، اسی ہاتھ نہیں لاؤنا، شروع نہیں کرنا۔ آپ تو روٹین میں گئے، بلکہ آپ نے بھی کچھ کھا لیا جس زہر کا اثر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ وما مسنی سو مایا، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے تکلیف نہ چھوتی۔ تو یہ تو واضح واقعات، پوری سیرت بھری پڑی اس چیز سے، نبی علیہ السلام پہ آنے والی تکلیفیں مصائب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ جہاں اللہ نے آپ کو بتلا دیا آپ کو پتا چل گیا، جہاں اللہ نے نہیں بتایا آپ کو اس کا علم نہیں ہوا۔ شاید حرام کھانے کی نوبت کیوں آئی؟ آخری دور ہے کہ امہات المومنین دو ماؤں نے کہا کہ آپ جویریہ دلونڈی ہے، اور اس کے بعد چل جاتے ہیں ماریا اور زینب کا شہد کھاتے ہیں۔ 2 مسئلے تھے، ایک شہد کھانا ہے گھر سے، ایک لونڈی جس کے بعد جانا۔ کہا کہ نبی کو بو سے نفرت ہے، تو چلو سوتنے ہیں نا، سوتنوں میں ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے کہا آپ کے مغافیر کی بو آ رہی ہے نا، میں تو شاید ہی پیا، تو آئندہ سے نہیں پیتا۔ تو پھر نبی علیہ السلام سے بعد میں ماؤں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے لفظ ہے سورۃ تحریم میں، من انبأک ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو ہم نے کی، ادھر پلان بنایا تھا کہ آپ کو روکنا زینب کے گھر سے، اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے یہ آپس میں بات کی ہوئی تھی؟ اب قرآن کے لفظ ہے من انبأک ھذا، کس نے بتلایا آپ کو؟ اگر امہات المومنین جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، قرآن کے اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، جو تمہارے گھر قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے ان کو یاد کرو۔ نبی کی بیویوں کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور پوچھ کیا رہی ہیں من انبأک ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات بتائی کس نے، یہ بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام یہ تو نہیں کہتا، نہیں پتا میں کیا جاننا۔ آگے بھی قرآن کا لفظ ہے قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے، رب نے خبر دی ہے اس ذات نے جو خوب جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے، میں نے اس رب نے دسیا جے۔ قرآن نے امہات المومنین کا سوال بھی بیان کیا، نبی علیہ السلام کا جواب بھی۔ اب پیچھے کسر کیا رہ جاتی ہے؟ پھر آ جائے گا جی تائی ہے جی بس کی ایک گستاخ نبی دی شان گھٹاؤندے نے، انہوں نے وہ گلاں لب لب بیان کر جی نبی دی شان گھٹے، نبی دی توہین ہوے۔ اوے کون بے ایمان بدبخت جو نبی کی شان کم کرے گا؟ اوے اللہ کے بندو، یہ تو سائیاں والا مزاج ہے کہ یہ نا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وہ گلاں بیان کر دو جو توہین ہوے، جہدے وچ نا تو نقص ہوے، تاکہ نا عیسیٰ نو اللہ نہ مننا پے جائے کتے۔ بھائی جی سامنے سے یہ بلیاں نو نہیں مانتے، وہ بھائی بلیاں نو کی مولی منظور صاحب نو کسی نے کہا نا، کہنے لگا کہندا ہے بھابی کہندے بلیاں نہیں مانتے، وہ کہندا تے نور جہاں نو ماننے تو بلیاں دی گل کرنے ہیں۔ وہ بھائی ایتھے نور جہاں نو بھی ماننے ہیں، وہ بھی ہیگی سی، پر گل ہے کہ رب نہیں ماننے، نبی رسول نہیں ماننے، خدا نہیں ماننے۔ ہن تسی چوکے رب دی شان چوکے ولیاں دے پا دیو، بندیاں وچ پا دیو، تو کہو یہ مانتے نہیں گے یار، یہ کیڑا ادب جے؟ باقی منن دی کیڑی گل ہے؟ جیدہ بھی کوئی وجود ہے انہوں مانتا ہے بندہ بھی ہے گا ہے۔
تو اللہ نے اس اتنے واضح الفاظ میں، واقعات کی صورت میں، سری الفاظ میں، بلکہ اللہ نے علم غیب کے نتیجے میں بھی بتا دی کہ اگر غیب ہوتا تو پھر آپ کو تکلیف زندگی میں نہیں آ سکتی تھی۔ زندگی میں تکلیف کا آنا دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ مایا ان آنا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا، ما یقل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا، ولا ضرر نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہتا ہے، ولو کنت اعلم الغیب اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر میں جمع کر لیتا، سمیٹ لیتا بہت زیادہ بلائیاں، مایا وما مسنی السوء اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف، ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا، و بشیر خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور بھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔